بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے تو سامعین کی طرف سے مختلف سوالات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ بہت سارے حضرات یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ جو عمل کے طریقہ کار بتاتے ہیں یہ اعمال ہم از خود کر سکتے ہیں یا کسی عامل کے پاس جانا ہی ضروری ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے نام نہاد عاملین نے عوام کے دلوں پر، عوام کے اذہان پر یہ بات بہت اچھے طریقے سے نقش کر دی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تاثیر عامل کے عمل کے اندر ہے وہ عام آدمی کے عمل کرنے کے اندر موجود نہیں ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آج کی ویڈیو میں انہی اغلاط کی طرف نشاندہی کروں گا جو مختلف سوالات کی صورت میں مجھ سے پوچھے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ عامل کے عمل میں اور عام آدمی کے عمل کرنے میں، از خود عمل کرنے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ میری رائے تو اس میں یہی ہے کہ عام آدمی کے عمل کرنے میں اور عامل کے عمل کرنے میں باعتبار اثر کرنے کے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جس شخص کا مسئلہ ہو اگر وہ اپنے مسئلے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عمل کر رہا ہے تو اس کا اثر عامل کے عمل کے بنسبت بڑھ جائے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جس شخص کو کسی چیز کی طلب ہو، جس شخص کو کسی شے کی ضرورت ہو، جب وہ اس شے کو کسی سے طلب کرے گا تو انتہائی لجاجت سے خوشامد کرے گا اور کامل توجہ اور یکسوئی سے اس چیز کو طلب کرے گا۔ اس کے برخلاف جس کو ضرورت ہی نہ ہو، دوسرے کے لیے چیز کو طلب کر رہا ہو تو اس میں وہ خلوص، اس میں وہ دل جمعی کہاں سے لے کر کے آئے گا؟ عامل کا جو عمل ہوتا ہے اس کے اندر اس کی توجہ اس وقت تک ہوتی ہے جس وقت تک آپ اس کو اس کی پیمنٹ نہیں دے دیتے عمل کی۔ جہاں اس کا مقصد پورا ہو گیا وہاں پر اس کی توجہ ختم ہو گئی۔ اس کے برخلاف عام انسان جب عمل کرتا ہے تو عام انسان کا عمل اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کر انتہائی لجاجت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی تاثیر کئی گنا زائد ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنے کی باتیں ہیں، یہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، ایسے ہی لکھ دیتے ہیں، عام آدمی کے کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے، بلکہ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں، عامل کا اس کے پیچھے عمل ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں محض بکواس ہیں، اور یہ باتیں عاملین نے ہی ان کے اذہان کے اندر بٹھائی ہیں۔ کیوں بٹھائی ہیں؟ اس لیے کہ اگر سب لوگ اپنی ضرورتوں کو اپنے اعمال کی وجہ سے خود پورا کرنے لگے، جس مقصد کے لیے عمل کیا جا رہا ہے وہ اعمال وہ خود کرنے لگے تو ان کے پاس کون آئے گا؟ ان کی دکانداری ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اپنی اس دکانداری کو برقرار رکھنے کے لیے عوام کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو عمل کرتے ہیں وہ تو اس لیے کارگر ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے پیچھے اتنے ریاضتیں کی ہیں، اتنے ہم نے چلے کاٹے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا ہے۔ آپ کرو گے تو آپ کے عمل کے اندر وہ اثر تھوڑی ہوگا، جبکہ دین ہمارے کو جس چیز کی ترغیب دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے لیے خود اعمال کریں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی اسی چیز کی ترغیب دی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام جس وقت اپنے قوم کو تبلیغ کر کر کے تھک گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جس وقت فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ اب میری بس ہو گئی، میں تو بہت ان کو سمجھایا، باز ہی نہیں آتے، اب آپ ان کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے، یعنی عذاب کے نزول کے لیے۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ میں نے جو ان سے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت تم طلب کرو۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ نوح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے لیے تمہارے رب سے مغفرت طلب کرتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں تمہاری معاشی تنگی دور ہو اور تمہارا قبیلہ بڑھ جائے اور تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں ہو جائیں، یعنی رزق میں اضافہ ہو جائے۔ ایسا نہیں فرمایا، فرمایا کہ تم کرو، تم استغفار کرو۔ اور اسی طریقے سے مختلف احادیث کے اندر اوراد مذکور ہوئے ہیں جس کے اندر فرمایا گیا کہ جس کو رزق کی تنگی ہے، کون سی چیز مانی ہے کہ اس کو صبح شام یہ ورد کرے۔ اور اسی طریقے سے جنات کے جادو کے تسلط سے بچنے کے لیے فرمایا گیا کہ آیت الکرسی، حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ میں پڑھ لیتا ہوں، آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ میں پڑھ لیتا ہوں تمہارے لیے کفایت کر جائے گی، یا حضرات صحابہ کرام کے فرمایا کہ میں صبح شام یہ دعا پڑھ لیتا ہوں اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے رزق کی تنگی دور ہو جائے، نہ، بلکہ فرمایا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم یہ دعا پڑھو، تم یہ ذکر و اذکار کرو۔ تو آپ علیہ السلام نے ترغیب دی ہے، اور اسی طریقے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عمل خود کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اور عمل تو ہوتا ہی قرآن اور حدیث کے اندر سے۔ عمل کیا ہے؟ اگر اس سے کچھ ہٹ کر کے ہے اس کو تو ہم مانتے نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک تو پھر وہ جادو ہوگا، کوئی جنتر منتر ہوگا، ہمارے ہاں تو اس کی اجازت ہے ہی نہیں۔ ہم تو کرتے ہی قرآن اور حدیث سے ہیں، جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتی ہے اسی کو لے کر کے چلتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کرنے سے کیا ہوگا، تو میرے بھائی یہی کرنے سے تو ہوگا، اس کے علاوہ کون سی چیز ہے جو آپ کر رہے ہو؟ باقی رہ گئی جو آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے پیچھے ریاضت، عامل کی ریاضت ہوگی تو پھر جا کر کے مسئلہ حل ہوگا، اگر ریاضت نہیں ہوگی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پتہ نہیں تھی جس وقت فرما رہے تھے کہ جنات کے لیے یہ کام کر لو، یہ چیز پڑھ لو گے تو جنات سے آپ محفوظ رہو گے آیت الکرسی کے حوالے سے؟ آپ علیہ السلام نے تو کوئی عمل کی تلقین نہیں کی کہ یہ ریاضتیں کر لینا، اس کے بعد پھر پڑھنا، پھر آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو ایسا کوئی مذکور ہوا؟ بالکل بھی نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اور لوگوں کو اپنا محتاج بنائے رکھنے کے لیے فالتو کی ایک بات ہے کہ جی اس کے پیچھے ریاضت ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق کسب کے ساتھ ہے، مانتا ہوں کہ کچھ اعمال ایسے بھی ہوں گے جن کا تعلق کسب کے ساتھ ہوگا، لیکن اکثر وہ اعمال جن کے لیے لوگ عاملین کے پاس آتے ہیں ان کے لیے کسی قسم کی ریاضت کی ضرورت ہے ہی نہیں، ان کے لیے قطعاً ضرورت نہیں ہے ریاضت کی۔ کیا چیز ہے جادو، کیا ہے جنات؟ کیا جنات خلاق عالم کا جو فرمان ہے، جو کلام ہے، اس کے اوپر غالب آ سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کہنا کہ ریاضت کی وجہ سے ان کا علاج نہیں ہوتا، عامل کی ریاضت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ کے کلام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کا کلام کوئی بھی پڑھے وہ وہی اثر کرتا ہے، اس میں وہی تاثیر ہوتی ہے جو کہ ایک عامل کے عمل کرنے کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ تاثیر یکساں ہے، تاثیر بالکل سیم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا سوال جو ہم سے کئی مرتبہ پہلے بھی کیا گیا ہے اور اب بھی کیا جا رہا ہے، اور مختلف مواقع پر میں نے اس کا جواب بھی دیا ہے، لیکن آج جو ہے اس ویڈیو کے توسط سے عوام تک میں اس کا جواب پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تمام کے تمام اعمال آپ خود کریں، تمام کے تمام اعمال آپ خود کریں، تو پھر عامل کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ تو یہ
ایک اچھا سوال ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ بھئی آپ تو ترغیب دے رہے ہیں کہ اعمال آپ از خود کریں، پھر اس کے بعد عامل کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ عاملین کی ضرورت پیش اس وقت آئی ہے جب عوام دین سے دور ہونا شروع ہوئے ہیں۔ جس وقت تک عوام الناس دین کے اوپر کاربند تھے، اعمال کو پابندی کے ساتھ کر رہے تھے، تب تک کسی عامل کی کسی قسم کی کوئی ضرورت عوام کو پیش نہیں آتی تھی۔ عاملین کی طرف مراجعت جو لوگوں کو کرنی پڑ رہی ہے، وہ مراجعت اسی سبب سے ہے کہ آپ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب انسان دین سے دور ہوگا تو پھر مسائل یقینی طور پر پیدا ہوں گے۔ اگر جادو ہے تو وہ بھی حاوی ہوگا، اگر جنات ہیں تو ان کا بھی آپ کے اوپر تسلط ہو سکتا ہے، اور کثرت سے ہوتا بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہوتا، ہوتا بھی ہے، لیکن ہوتا تب ہے جب دین سے دوری ہوتی ہے۔ تو عاملین کا بھی کام یہی ہے کہ وہ عوام کو جہاں ان کا علاج دے رہے ہیں، بلکہ میں اچھے عاملین کی ذکر کروں گا کہ جو حضرات اچھے ہیں، عملیات کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اچھے عامل ہیں، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اس چیز کی طرف۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ تعویذ لینے پہنچ جاتے ہیں، عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، تعویذ لے لیا، ٹھیک ہے، دم کروا لیا، دم درود ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن جو اپنے کرنے کے اعمال ہیں، 5 وقتہ نماز ہے، وہی نہیں پڑھنی۔ اب جب آپ نے وہی نہیں پڑھنی، 5 وقت کی نماز کی ہی پابندی کوئی نہیں کرنی، تو اس کے بعد یہ عمل کیا کارگر ہوگا؟ آپ کے اعمال بھی کارگر ہوں گے، آپ کے اپنے ذاتی کیے ہوئے، اگر آپ دین کے اوپر 100% عمل کریں گے۔ 100% اگر نہیں بھی کر سکتے تو دین کے جو بنیادی احکامات ہیں بڑے بڑے، اس کے اوپر تو کم از کم ہم عمل کریں۔ اگر آپ نماز روزے کی پابندی کریں اور آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ اس سے تمام کے تمام کامل اثرات آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز جو سوال ابھی میں نے اٹھایا تھا کہ عاملین کی پھر ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ عامل کا کام محض اتنا ہے کہ وہ عمل کی طرف رہنمائی کرے، عمل کی طرف رہنمائی کرے کہ اگر کوئی آتا ہے اپنا کوئی مسئلہ رکھتا ہے تو عامل ان کو بتایا کہ جی آپ یہ اعمال کریں، آپ یہ وظائف کریں، آپ نماز روزے کی یوں پابندی کریں اور یہ وظائف آپ کرتے رہیں۔ یہ ہے عامل کا کام۔ نہ یہ کہ عامل کا کام یہ ہے جیسے کوئی آئے تو اس سے یہ نہ پوچھے کہ بھئی تو نماز روزے کی پابندی بھی ہے نہیں ہے، دین کوئی زندگی کے اندر تیری زندہ بھی ہے کوئی نہیں، پوچھا اس سے کچھ نہیں جاتا، بس لکھ دیا جاتا ہے اٹھا کر کے یہ لو، یہ گلے میں پہن لو، یہ دھو کر کے پی لو، یہ بوتل میں بھر لو، اسے نہا لینا، اسے پلا دینا، اسے دبا دینا، اسے گاڑ دینا، بس عاملین اسی تک محدود ہو کر کے رہ گئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عاملین کا کام اعمال کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اپنی امتوں کی رہنمائی کی تھی۔ جب کوئی مسئلہ وہ لا کر کے پیش کرتے تھے ان کے صحابہ، تو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ان کی رہنمائی فرماتے تھے کہ بھی آپ یہ اعمال کریں، آپ یہ دعا پڑھیں، فلاں وقت کے اندر پڑھیں، اس کے یہ ثمرات حاصل ہوں گے۔ تو عامل جو ہے اس کا بھی یہی کام ہے کہ وہ عوام کی رہنمائی کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا اس لیے نہیں ہے کہ اگر، بلکہ میرے کو لطیفہ یاد آتا ہے کئی مرتبہ کہ جس وقت میری طبیعت کچھ ناساز ہوئی، ان دنوں زندگی موت کا تو عام حالات میں بھی کوئی پتہ نہیں، لیکن ہمارا بھی ایمان اتنا ہی ہے، جس وقت طبیعت کچھ ناسازی ہوئی، ہارٹ کا پرابلم شروع ہوا، تو میں نے بس یہ سمجھا پتہ نہیں اب زندگی وفا کرے یا نہ کرے، تو جو کچھ ہے میرے پاس اس کو میں تحریر کر جاؤں تاکہ اس چیز کو اپنے پاس نہ لے جاؤں، ساتھ ہی نہ چلی جائے میرے۔ تو میں نے ایک مختصر رسالہ تحریر کیا، کہنے کو مختصر تھا لیکن تقریباً تمام جو معاملات ہیں جن اسباب کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے لوگ آتے ہیں عاملین کے پاس،
تقریباً سبھی کا اس کے اندر حل موجود تھا۔ تو جب میں نے وہ مرتب کیا تو کئی عاملین کے فون آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ حضرت یہ کیا غضب کر دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جی اب ہمارے پاس کون آئے گا، جب یہ سب لوگ عمل خود ہی کریں گے تو ہمارے پاس کون آئے گا۔ میں نے بولا یار تمہاری روزی کا ذمہ بھی اللہ کے ہی حوالے ہے، اللہ نے اٹھایا ہوا ہے، تمہارے کو اللہ ہی روزی دے گا۔ تو جو لوگ ایسے ہیں کہ وہ حلوہ کھانا چاہتے ہیں وہ لوگ آتے رہیں گے تمہارے پاس، باوجود ہے کہ عمل کا پتہ ہو ان کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عاملین خود نہیں چاہتے کہ ان کی رہنمائی ہو، یہ خود سے اعمال کرنے والے بنے۔ جب وہ خود سے یہ عمل کرنے والے بن جائیں گے تو ظاہر بات ہے ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ دوسری بات، ایک سوال اور اکثر آتا رہتا ہے کہ جی ہم نے فلانے سے وظیفہ لیا، فلانے سے ہم نے عمل لے لیا، ہم نے کر لیا، لیکن ہمارے کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، کوئی اس کا ثمرہ نہیں ملا، کوئی نتیجہ نہیں ملا اس کا، یعنی جس مقصد کے لیے ہم نے لیا تھا، جو کیا تھا، تو وہ چیز حاصل ہی نہیں ہوئی۔ تو بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ دیکھا جی ہم نے تو عمل کیا لیکن نہ ہوا، تو پتہ یہ چلا کہ عامل کے کرنے میں اور ہمارے کرنے میں فرق ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس نقطے کی بھی وضاحت آج دے دوں آپ کو۔ کرنے میں فرق کوئی نہیں ہے، صرف آپ کے اعتقاد کے اندر فرق آتا ہے، آپ کے اعتقاد کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جس وقت آپ عامل کے پاس جاتے ہیں نا، کسی کے پاس، چاہے وہ 2 نمبر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ٹھگ ہی کیوں نہ ہو، آپ جب اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ کامل اعتقاد اور یقین اس کے اوپر رکھ کے جاتے ہیں۔ کسی سے اس کی تعریف توصیف سنی ہوتی ہے کہ جی بہت ہی پہنچی ہوئی سرکار ہے، بڑا ہی پائے کا عامل ہے، علاج فلانی چیز کا اس سے کروایا، فلاں چیز کا کروایا، اور جی ماشاءاللہ لوگوں کو بڑی شفا ہوتی ہے اس سے۔ تو جس وقت آپ وہ اعتقاد لے کر کے چلتے ہیں نا، تو وہ اگر آپ کو خالی رکا بھی بند کر کے دے دینا کہ جی یہ تعویذ ہے، گلے میں ڈال لینا، تو آپ اس سے بھی صحیح ہو جاؤ گے۔ وہاں پر جو صحت کا تعلق ہے وہ آپ کے اعتقاد اور یقین کے ساتھ ہے، جو آپ کا اس 2 نمبر فراڈی کے اوپر تو بنا ہوا ہے، لیکن اپنی ذات کے اوپر اور اپنے رب کے کلام کے اوپر نعوذ باللہ اٹھا ہوا ہے آپ کا۔ ہمارے یہاں بھی مصیبت یہ ہے جب کسی کو اعمال دیے جاتے ہیں نا، جب ان کو آسان عمل بتا دیے جاتے ہیں جو حدیث شریف میں مذکور ہے کہ جی آیت الکرسی پڑھ لو، فرض نماز کے بعد پڑھ لو، اور معوذتین پڑھو رات کو سونے سے پہلے، جب یہ اعمال ان کو دیے جاتے ہیں تو ان کے اوپر ان کا اعتقاد ہی کوئی نہیں ہوتا کہ ان چیزوں سے کیا ہوگا۔ ہاں ان کو کوئی بابا بتا دے، کوئی عامل بتا دے، اور بڑا مشکل بتایا عمل کہ جی قبرستان چلے جانا، وہاں سے مٹی اٹھا کر کے لے آنا، اس کو پھر پانی سے مانج لینا، مٹی کو بھی دھلواتے ہیں عامل، اس کو پھر دھو لینا، اس کو پھر خشک کر لینا، پھر اس کو آگ کے اوپر گرم کر لینا، ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر فلاں چیز پڑھنا، ٹھیک ہے، پھر اس کو فلاں جگہ کے اوپر ڈال دینا اور یہ کر دینا وہ کر دینا۔ جتنا ان کو مشکل کرتے چلے جاتے ہیں نا، اتنا یہ اس عمل کو قیمتی سمجھتے چلے جاتے ہیں، اور عاملین اس نفسیات سے کما حق کہو فائدہ اٹھاتے ہیں لوگوں کی۔ اتنے عجیب عجیب لوگ آتے ہیں اس سلسلے میں، میرے سے پوچھتے ہیں تعویذ اگر کبھی دے دیا، میں اکثر و بیشتر علماء کو تو میں بالکل نہیں دیتا ہوں تعویذ، بالکل سختی سے کہہ دیتا ہوں کہ بھئی جب آپ کے پاس سب کچھ ہے اس کے بعد بھی آپ تعویذ مانگ رہے ہیں، میں نے کچھ اور چیز دینی ہے۔ اب معذرت کے ساتھ ذکر کروں گا کہ جن لوگوں کے یہاں تعویذ کی اجازت دی گئی ہے وہ بھی صرف اس وجہ سے دی گئی ہے کہ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، عمل خود سے نہیں کر سکتے ہیں، جیسے معصوم بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی بڑا ہی صحیح، بزرگ ہی صحیح، لیکن جاہل ہے، نہیں پڑھا ہوا، نہیں پڑھ سکتا، اس کو اگر ضرورت ہے کسی ایسی چیز کی جو اس کو نہیں پڑھنی آتی، چلو لکھ کر کے اس کو دے دی جائے تو ٹھیک ہے۔ یہاں پہ عامل کے پاس آئے ہوئے بیٹھے کون ہوتے ہیں؟ مولوی حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میں تو نہیں دیتا ان کو تعویذ، سیدھی بات ہے، میں کہتا ہوں جاؤ یہ عمل ہے، یہ جا کر کے کرتے رہو۔ کہتے جی ہمارے کرنے میں آپ کے کرنے میں فرق ہے، میں بولتا ہوں فرق میرے کرنے اور آپ کے کرنے میں نہیں ہے، فرق جو ہے وہ میرے اور آپ کے اعتقاد کے اندر ہے۔ آپ میرے اوپر یقین رکھتے ہو اور آپ کے کلام کے اوپر نہیں، جس کو پڑھ کے ہم نے بھی یہی عمل کرنا ہے، ہم نے بھی وہی لکھ کر دینا ہے، کچھ اور تو نہیں لکھنا۔ تو جو اصل چیز ہے
وہ یہ ہے کہ جب عمل کو کیا جائے تو کامل اعتقاد کے ساتھ کیا جائے، یقین رکھ کر کے کیا جائے، یقین محکم ہو کہ میں جو کر رہا ہوں یہ رائے گا نہیں جائے گا، اللہ کی ذات اس کے ذریعے سے ضرور میرے مسائل کو حل فرمائے گی۔ آپ کا یہ یقین کامل ہو تو انشاءاللہ ضرور اس سے نتائج مرتب ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے اس چیز پر تو پھر کس طریقے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ عمل کے اندر اثر نہیں آ رہا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں جیسے میرا بندہ گمان رکھتا ہے میں ویسا معاملہ فرماتا ہوں، صحیح ہے؟ اور تمہارا جو تم لوگ جس وقت عمل کر رہے ہوتے ہو خود تذبذب کا شکار ہوتے ہو، خود سوچ میں پڑے ہوئے ہوتے ہو، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، یار اس سے کروا لیتے تو اچھا ہوتا، ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، ہمارے زبان میں کیا تاثیر ہوگی۔ بلکہ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ یار ایک عام آدمی کے اندر بھی نا، میرے نزدیک، باقی عام اور علماء کے میں نہیں جانتا، میرے نزدیک عام آدمی کی زبان میں بھی یہ جتنے 2 نمبر فراڈی عامل بیٹھے ہوئے نا ان سے زیادہ ہی تاثیر ہوگی۔ پتہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مستقل لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دکانداری لگا کے مستقل وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، ہم وقت دھوکہ دے کر کے کمائی کر رہا ہے، وہ حرام کی ہے۔ جو حرام کھاتا ہے ایک لقمہ کھائے 40 دن کی عبادات مردود ہو جاتی ہے، تم کہتے ہو کہ اس کے عمل کے اندر اثر ہے، کہاں سے اثر آئے گا اس کے اندر؟ جو تمہارے کو دھوکہ دے رہا ہے، لوٹ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے تمہارے ساتھ، اور اس کی کمائی وہ کھا رہا ہے، یعنی جھوٹ بول کر کے لے رہا ہے، دھوکہ دے کر کے لے رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، تو وہ حرام ہے، اس کے لیے حلال ہے، حرام ہے۔ جب وہ حرام کھائے گا تو اس کی تو عبادات ہی قبول نہیں ہوتی، اس کے وظائف کیا کریں گے آپ کو؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عام آدمی بھی اگر کامل اعتقاد اور یقین کے ساتھ عمل خود سے کرے تو اس کا فائدہ اس سے زیادہ ہوگا جو اس قسم کے عاملین سے کروائے جائیں گے۔ اور سب کچھ ہوتا ہے اعتقاد کے اوپر ہے۔ ایک لطیفہ اسی پہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جس وقت ہم دورہ حدیث کے اندر پڑھتے تھے تو ہمارے ایک مولانا ہے، اب تو ظاہر بات ہے وہ بھی عالم بن گئے ہمارے ساتھی، تو ساتھی تھے ہمارے، تو نام لینا مناسب نہیں سمجھتا اس وقت، تو وہ اکثر میرے کو کہا کرتے تھے کہ بھئی میرے کو عمل سکھاؤ، میرے کو عمل سکھاؤ۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، دورہ حدیث کا سال ہے، پڑھائی کے اوپر کامل توجہ دو، زندگی رہی یہ ہم نے پڑھائی اس سال سے گزر گئے، پڑھائی کا دورانی ہمارا گزر گیا، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد بھی کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے تمہارے کو۔ تو وہ کہنے لگا نہیں جی میرے کو ابھی کرو ابھی کرو، تو خیر میں تو ٹال مٹول کر گیا۔ تو وہیں پہ ایک اور بھی ہمارے کلاس فیلو تھے، وہ بھی عملیات سے وابستہ تھے، کیا کرتے تھے کیا نہیں، میں کبھی اس چیز کے اندر نہیں پڑا تھا، وہ بھی اسی فیلڈ سے وابستہ تھے۔ تو میرے کو ایک دن کہنے لگے کہ بھئی میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ میں نے بولا شوق سے جائیے بھائی، جائے ان کے پاس چلے جائے۔ تو چلے گئے، کچھ دن ان کے آگے پیچھے گھومتے رہے، پھر اس کے بعد پھر واپسی آ گئی۔ اب جب میرے پاس آئے، واپس میرے پاس آنے کے بعد کچھ دن تو خاموشی اختیار کی، پھر میرے کو کہنے لگے کہ یار سکھائیں نا آپ میرے کو۔ تو میں نے کہا کہ آپ تو گئے تھے نا وہاں سے سیکھنے کے لیے، کیا ہوا مسئلہ؟ کہنے لگا جی ان کو چھوڑ دیں کیا؟ میں نے بولا نہیں کیوں چھوڑ دیں، آپ سیکھ رہے تھے، کیا ہوا، وجہ کیا، وجہ تو بتائیں۔ تو کہنے لگے کہ یار وہ انہوں نے ان کا طریقہ کار میری سمجھ میں نہیں ہے۔ میں نے بولا طریقہ کار کیا ہے ان کا؟ تو کہنے لگے انہوں نے ایک بنگلہ کرائے کے اوپر لے رکھا ہے، اس مقصد کے لیے بنگلہ کرائے پر لے رکھا ہے، اور اندر انہوں نے اپنی نشست بنائی ہوئی ہے، پیچھے جا کر کے کہیں، اور آگے انہوں نے اپنے ہی 4-5 بندے بٹھا رکھے ہوتے ہیں، 4-5 بندے آگے ان کے بیٹھے رہتے ہیں مستقل، وہ باہر سے جو آنے والا ہے اس کو دھوکہ دینے کے لیے۔ کیا کہ وہ باہر سے جو آئے وہ یہ سمجھے کہ پیر صاحب تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، عامل بہت کام کیا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، کہ دیکھو اتنا رش لگا ہوا ہے، یہاں پہ بھی یہ 4-5 بندے بیٹھے ہیں، ایک آدھ اندر بھی ہوگا، عامل فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا۔ تو یہ تاثر دینے کے لیے اب جس وقت کوئی آدمی آ جاتا ہے تو جو بندہ بیٹھا ہے وہ اسی کا خیر خواہ، جیسے انسان فارغ بیٹھا ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے گپ شپ کرتے ہیں، تو اس سے پوچھ رہا آپ کیسے ہیں حضرت؟ تو وہ کہے گا کہ جی میرا فلاں فلاں مسئلہ تھا۔ اب وہ آگے سے کیا کہے، او یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو چٹکی بجا کے حل کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یار وہ ایک بہت بڑا اور ایسا مسئلہ تھا، وہ ان کے پاس لے کر کے آئے تھے ہم، وہ انہوں نے کر دیا، یہ ان کے لیے کیا چیز ہے، یعنی اعتقاد بنا رہا ہے، ذہن بنا رہے ہیں ان کا، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ بندہ اپنے نمبر کے اندر، نمبر آنے پہ اندر پہنچ جاتا
وہ تو کامل یقین لے کر کے پہنچا ہوا ہوتا تھا کہ بھئی اب تو میرا کام ہو ہی گیا بس، کیونکہ میں بہت صحیح جگہ پر آ گیا ہوں، بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، اب تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اب جب ادھر پہنچ جاتا، ان کو مسئلہ بیان کرتا، وہ کوئی بھی چیز دے دیتے اور ٹلا دیتے۔ کہنے لگے یہ طریقہ کار تھا ان کا کہ وہ اس ترتیب سے لوگوں کے اعتقاد اپنے اوپر قائم کرتے اور پھر اس کے بعد کچھ بھی دے دیتے۔ صحت اور شفا کہتے تھے وہ تو اوپر والا دیتا ہے، تو بھی صحت اور شفا تو اوپر والا ہی دیتا ہے، لیکن اوپر والا صحت اور شفا دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی تو کہتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے کر اور غلط بیان کر کے اعتقاد تو نہ بناؤ ان کا۔ ٹھیک ہے آپ ان کے اعتقاد بنائیں، لیکن اس کے لیے اسے دھوکہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ویسے ان کو بولیں کہ بھئی ہم اللہ کے کلام پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کی تاثیر ہے، کبھی بھی خالی نہیں جاتے اثر سے، خالی ہوتا ہی نہیں اللہ کا کلام، آپ خود بھی پڑھیں، آپ ہی عمل کریں، اس ترتیب سے ان کو گائیڈ کریں، نہ یہ کہ ان کو جھوٹ بول کر کے پیر صاحب تو بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ کیا وہ کیا، یعنی ان کو ذہنی طور پر تیار کر دیا اور اس کے بعد جب اندر آیا وہ یہ اعتقاد لے کر کے آیا۔ تو اس کی تو وہی مثال ہو گئی ہے جس طریقے سے یہ ہندو لوگ جو ہے یہ جاتے ہیں اپنے بتوں کے پاس، اعتقاد لے کر جاتے ہیں، اللہ ان کو وہاں سے دیتا ہے۔ تو ان مولویوں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے، یہ عاملین کا جو 2 نمبر ہے۔ مولوی تو میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا، جو مولوی ہوگا وہ تو کم از کم ایسا نہیں کرے گا، لیکن یہ جو عامل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا نشانہ یہ لوگ ہیں جو ہے نہیں لیکن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جو صحیح آدمی ہوتا ہے وہ کبھی ایسے دھوکہ دے نہیں سکتا۔ یہ جو 2 نمبر قسم کے عامل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہی دھوکے دیتے ہیں لوگوں کو اور یہی بدنام کرتے ہیں، اور حلیہ ان کو بھی یہی بنانا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ صحیح معنوں میں دے سکے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بھی مولوی ہے۔ اور اب افسوس تو یہاں پر ہوتا ہے کہ بہت سے ہمارے بیچارے سادہ لوگ، مولوی حضرات سادہ قسم کے ہوتے ہیں، سادہ طبیعتوں کے مالک ہوتے ہیں، وہ بھی ان عاملین سے متاثر رہتے ہیں، اور وہ بھی ان عاملوں سے جو کہ بالکل جاہل ہیں وہ بھی متاثر رہتے ہیں، بلکہ کسی حد تک ان سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ ایسا بھی میں نے دیکھا کہ عاملین سے بیچارے خوفزدہ رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں یا کوئی ہمارے کو نقصان نہ دے جائے۔ وہ بیچارہ کیا نقصان دے گا، وہ تو لوگ ڈھونکی بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو فراڈ دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، خالی زبان سے بولتے ہیں میں نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا دھمکانا کیا، ٹھیک ہے۔ مولوی ہزار بیچارے یقین کر لیتے ہیں، جیسے عام لوگ یقین کرتے ہیں، جو سادہ لوگ ہوتے ہیں بیچارے وہ بھی مان جاتے ہیں۔ وہ بھی ایک قصہ ہوا بڑا عجیب، کسی علاقے کے اندر ایک آدمی ہے نفسیاتی سطح تھوڑا سا، تو جب بے روزگار ہوا تو وہ بھی عامل بن گیا، روزی کمانے کے چکر میں وہ بھی عامل بن گیا۔ یہ بڑا آسان دھندا ہے، ابھی جو بھی بے روزگار ہوئے نا تو بس وہ بھی عامل بن کے بیٹھ جائے، بس روزی اس کی چالو ہے۔ جتنا لمبیاں چھوڑی کرے گا، جتنا بڑی چھوڑیاں کرتا رہے گا، چھوڑتا رہے گا، اتنا زیادہ لوگ اس کے پاس زیادہ آئیں گے۔ جتنا مشکل اعمال لوگوں کو بتائے گا، سر لے آنا اور یہ کر دینا اور وہ کر دینا، اتنا زیادہ لوگ اس کے پاس زیادہ آئیں گے کثرت سے۔ تو خیر وہ بتا رہا تھا کہ وہ بیچارہ نفسیاتی ہے، نفسیات کا اس کا یہ عالم ہے کہ اس کے اپنے خاندان والے خود اس کے قریب نہیں بھٹکتے، خاندان والے خود قریب نہیں بھٹکتے، کہتے ہیں پاگل ہے۔ ہاں نفسیاتی ہے، پاگل تو خیر نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بھی کہتے ہیں نفسیاتی ہے، ہر کسی سے لڑنا جھگڑنا اس کا کام تھا۔ اب وہ بیچارہ عامل بن کے بیٹھ گیا۔ اب وہ جس محلے کی مسجد میں جہاں پہ جا کے وہ نماز پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، ادھر وہ مولوی صاحب کو گھیر کے بیٹھا رہتا تھا۔ اس کو گھیرنے کا مقصد تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی مولوی حضرات کے پاس عموماً لوگ آتے رہتے ہیں کہ بھئی جی ہمارا یہ مسئلہ ہے تو اس کا کوئی حل نکالیں، خود دم ڈال دیں یا کوئی آدمی بتا دیں۔ تو وہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، پھر یہ سادہ قسم کے مولویوں کے پیچھے زیادہ جاتے ہیں۔ تو وہ بیچارے سادہ سے مولوی صاحب اب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، اور جب ان کے ساتھ گپ شپ شروع ہو گئی ان کی، تو پھر اس کے بعد ان کو ڈرانا شروع کر دی کہ جی میرے پاس ایسا موکل ہے، میں یہ کر دوں گا، میں تمہارے ساتھ وہ کر دوں گا، یا ایسا کر سکتا ہوں ویسا کر سکتا ہوں، کسی بھی طریقے سے یعنی باتوں سے ان کو مرغوب کر رہا ہے۔ اچھا خاصا انہیں مرغوب کیا۔ تو کسی وقت میں مولوی صاحب میرے پاس آنا ہوا، میرے پاس آئے تو گپ شپ کے دوران میں یہ واقعہ بھی انہوں نے میرے کو بیان کیا کہ وہ فلاں بندہ ہے اس قسم کا، وہ عامل ہو گیا ہے۔ تو وہ جی بڑا اسے تنگ کیا ہے۔ میں نے کیسے تنگ کیا ہے؟ بس یہ وہ ڈراتا رہتا ہے بیٹھ کے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بندے وہ جاہل آدمی ہے، میرا خیال ہے اگر اس سے قرآن سننا شروع کریں تو شاید کہ وہ 10 صورتیں بھی صحیح سے نہ سنا سکے تمہارے کو۔ وہ کیسا عامل ہے، کس قسم کا عامل ہے، اور تم لوگ اس سے ڈر رہے ہو؟
تم لوگوں کا یہ حال ہے کہ تم اس کا خوف اپنے دل میں بٹھا کر بیٹھے ہو، تو عام عوام کا کیا حال ہوگا؟ وہ کتنا ڈرتے ہوں گے اس سے۔ اللہ کے بندے، آپ کا تو کام یہ ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ خود ان سے ڈریں، بلکہ عوام میں بھی اگر کوئی ایسا ہے جو ان لوگوں سے ڈرتا ہے اور ڈر کی وجہ سے وہ ان کی تمام کے تمام ڈیمانڈز کو پورا کرتا ہے، ان کو بھی آپ ان کے خوف سے نجات دلائیں کہ بھئی یہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں ان کے پلے سوائے باتوں کے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ تو اردو کا عام مشہور محاورہ مقولہ ہے، کہتے ہیں کہ گرجنے والا بادل برستا نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کے پلے ہوتا کچھ نہیں، وہ بولتے بہت زیادہ ہے کہ ایک جگہ پر ایسا بڑا کیس تھا، اتنا بڑا کیس تھا، وہ میں نے حل کر دیا، میں نہیں ہوتا تو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تو وہ فلاں جگہ پہ بھی گئے تھے، فلاں جگہ پہ گئے تھے، اور ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا اور عاملوں نے جواب دے دیا تھا، بس میرے پاس پہنچ گئے، بس نصیب اچھا تھا ان کا، ٹائم پر آ گیا، نہیں تو دوسرے دن مر جانا تھا۔ ہاں، دوسرے دن مر جانا تھا انہوں نے، تو بس وہ میرے پاس آ گئے، میں نے اس کا علاج کر دیا۔ یہ دیکھیں، میں نے اس کا علاج کر دیا۔ اول تو ایسا ہوا نہیں ہوگا، کیونکہ جس کے اندر کچھ ہوتا ہے نا، وہ اپنی تعریف کرتا ہی نہیں ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، لوگوں کی جو پہچان ہوتی ہے، لوگ جو اپنی شناخت پیدا کرتے ہیں، وہ زبان سے نہیں ہوتی، ان کے عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ شناخت آپ کی عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا۔ اور اگر بالفرض کسی جگہ پہ کوئی ایسا ناقابل یقین واقعہ ہو بھی گیا ہو تمہارے ہاتھ سے، تو کیا کمال کیا تم نے شفا دی، تم نے صحیح کیا۔ یہ کہتے ہیں میں نے، یہ وہی شیطان کے پجاری ہیں۔ میں سب سے پہلے شیطان نے کہا تھا۔ ابے بھائی، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، تم نے اللہ کے کلام کو پڑھا، اللہ کے کلام کی تاثیر سے وہ صحیح ہو گیا۔ صرف اتنا تمہارا تھوڑا سا کمال میں مان لیتا ہوں، اتنا سا جو کہ وہ بھی نہیں ہے، لیکن چلو تمہاری دل جوئی کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ تمہاری نالج تھی کہ یہاں سے پڑھنے سے یہ فائدہ حاصل ہوگا، اس کو نہیں پتہ تھا، اس لیے فائدہ نہیں ہو سکا۔ تمہارے کو خالی اتنی سی نالج تھی، تو نے اپنی کسی چیز سے صحیح کیا، اللہ کے کلام سے صحیح کیا؟ تو نے کیا یا اللہ نے کیا؟ کہتا ہے جی میں نے کیا۔ تو ایسے بڑی پھینکتے ہیں تاکہ بڑے شکار کر سکیں۔ یہ پھینک کے شکار کرتے ہیں، چھوڑ کر کے شکار کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ کردہ کرانا انہوں نے کیا ہے؟ اکثر بیچارے یہ باتیں جو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، جو کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کھیریں اور کھائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں نے اس مولوی صاحب سے کہا، میں نے بولا کہ اللہ کے بندے، آپ کیوں ڈرتے ہو؟ آپ لوگوں کو ان کے خوف سے باہر نکالیں، اس ڈر سے باہر نکالیں، لوگوں کو بتائیں ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ جو کرنے والے ہوتے ہیں ویسے ڈینگے تھوڑی مارتے ہیں کہ بھئی میں یہ کروں گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی عامل بھی ہو تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے پیچھے لگا رہے گا کہ اس کے پیچھے جن لگا دی ہے، اس کے پیچھے موکل لگا دی ہے۔ تو موکلات اور جنات اول تو ان لوگوں کے پاس ہوتے نہیں ہیں، اور اگر بالفرض ہو بھی ان لوگوں کے پاس تو ان کی ڈیوٹیاں یہ ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تنگ کرتے پھریں گے یا لوگوں کو اپنا بڑاپن بتاتے پھریں گے، بالکل بھی یہ نہیں ہے۔ تو یہ 2-4 بڑے اہم قسم کے سوالات میرے پاس آئے تھے جس کا جواب دینا میں ضروری سمجھ رہا تھا، اور میں نے پہلے بھی دیا ہے، لیکن اس ویڈیو کی صورت میں اس کا جواب پہلے جو ہے وہ تحریری طور پر میں لوگوں کو دیتا رہا ہوں، جس کا سوال آتا رہا ہے تو میں نے تحریری جواب اس کو دیا ہے۔ لیکن میں نے سوچا کہ عام عوام کا بھی بھلا ہو جائے اور ان کو بھی پتہ چلے کہ کس طریقے سے اعمال کے اندر تاثیر پیدا ہو سکتی ہے، اور اپنے ہی اعمال کو آپ پر اثر بنا کے ان عاملین سے اور ان پیسے اینٹھنے والے دھوکے باز اور فراڈی لوگوں سے آپ کس طریقے سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ عام عوام کو بھی یہ چیزیں بتا دوں تاکہ وہ بھی اپنی بھی سیفٹی کر سکیں اور اعمال خود کرنے کے اوپر اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو بتا کر کے ان کا بھلا کرنے کے اوپر قادر ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔